قرآن کی صرف ایک آیت ہے کہ جس میں کھانے اور پینے سے روک دیا گیا. قرآن کی ایک آیت ہے اور اس ایک آیت پر ہمارا عمل، ہمارے جذبات، ہماری کیفیت اور دیکھیے کیا ہے. اور وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، ایک نہیں بھائیوں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں آیات کے اندر خالق کائنات، مالک کائنات نے ہمیں روک دیا کہ یہ چیز حرام ہے، تم نے اس کو استعمال نہیں کرنا. یہ سود حرام ہے، تم نے اسے استعمال نہیں کرنا. یہ شراب یہ حرام ہے، یہ جوا، یہ نمبر، یہ لکی کمیٹیاں، فرمایا کہ یہ حرام ہے. یہ اسی رب کا حکم ہے کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. فرمایا کہ اسی خالق و مالک نے تمہارے لیے سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن سود کے بغیر ہم جی ہی نہیں پا رہے. اسی خالق و مالک نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ دنیا والوں میں اعلان کر دو کہ الراشی والمرتشی فی النار، کہ راشی یہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں جہنمی ہیں. لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے تمام لوگوں سے کہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک مہارت ہوتی ہے. آپ کی اگر کریانے کی دکان ہے، آپ کو کہا جائے کہ بھی آپ سونا تولیں، آپ نہیں تول سکتے. آپ سے کہا جائے آپ پانی ماپیں، آپ نہیں ماپ سکتے. ہر چیز کا ایک فن ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ بھی خوشبو آئی ہے، اب خوشبو مال غنیمت کے طور پہ آئی ہے، اب اسے تقسیم کرنا ہے. کوئی بندہ ماہر جو خوشبو کو تول کے مسلمانوں کے اندر برابر تقسیم کر دے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں، کوئی نہیں بولتا. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عاتکہ وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین، میں جو ہے یہ خوشبو تولتی ہوں اور تولنے کے بعد مسلمانوں میں برابر تقسیم کروں گی، اور مجھے اس بات کا ہنر یہ میرے والدین نے سکھا دیا ہے. یعنی عورتیں اس وقت یہ تعلیم، عورتوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. عورت اگر تعلیم یافتہ ہے وہ پورے کا پورا گھرانہ تعلیم یافتہ بن جائے گا. اب انہوں نے کہا جی میں تولوں گی. حضرت عمر بن خطاب نے دوبارہ پوچھا. اب اسی عورت نے، آپ کی بیوی نے پھر کہا جی میں تول کے تقسیم کر دیتی ہوں. اب تیسری مرتبہ کہا تو آپ کی بیوی نے کہا جی میں تول دیتی ہوں، اگر کوئی بندہ نہیں تولتا تو میں تقسیم کر دیتی ہوں، مجھے یہ فن آتا ہے تولنے کا. آپ نے فرمایا کہ اے عاتکہ، بات یہ نہیں ہے کہ تو ایک میری بیوی ہے اور جب تو خوشبو تولے گی اور اس کے تولنے کے وقت تیرے ہاتھوں کو خوشبو لگے گی، تیرے کپڑوں کو خوشبو لگے گی، اور اگر کل قیامت والے دن خالق کائنات، مالک کائنات نے پوچھ لیا کہ وہ جو خوشبو اجتماعی خوشبو تھی، بیت المال کی خوشبو تھی، تیرے جسم پہ لگی ہے، اب اللہ کا تو حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کا تو فرمان یہ ہے کہ جسم کا وہ لوتھڑا اور خون کا وہ قطرہ جو حرام چیز سے پرورش پائے گا. دیکھیے روزے کا مقصد کیا ہے کہ حرام چیز سے اگر آپ کے جسم نے پرورش پائی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرام علی الجنہ، اب یہ جنت کے لیے حرام ہے وہ جسم، جو جسم نبتا، جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے، جس جسم کے اندر حرام کمائی کے ساتھ خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے. اب ذرا اپنی کمائی پہ غور کیجیے. اگر صبح سے لے کر شام تک کھانے اور پینے سے رک گئے ہیں، لیکن جب ہم ترازو میں تولتے ہیں تو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں. ہم نے اپنے باٹ سسٹم جو ہے اس کو عادلانہ نہیں بنایا. ہم کپڑا ماپتے ہیں، لوگوں کو میٹر کہتے ہیں اور دیتے گز ہیں. تو اللہ کے بندو، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ روزہ کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا السحر الا الجوع، کہ کتنے ہی ایسے روزے دار قیامت والے دن نمودار ہوں گے کہ جن کو روزے کا ثواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ملے گا، کہ وہ بھوکے رہے، وہ پیاسے رہے، وہ ترستے رہے. پانی ان کے آگے تھا، وہ پیتے نہیں تھے، لیکن اجر نام کی کوئی چیز ان کے نامہ اعمال میں نہیں رکھی جائے گی. اللہ کے بندو، پھر کیا بات ہے کہ ہم جو ہے جب ناپیں، جب تولیں، پھر ہم ملاوٹ کرتے ہیں. اللہ کے بندو، کہ جناب جھوٹ بولنے کے ساتھ کاروبار ہی نہیں چلتا، ملاوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا. وہ جی حالات ہی ایسے آ گئے ہیں. اللہ کے بندو، اپنے کاروبار کو کم کر لیجئے، 2 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لیجئے. یہ روزے کا یہ بھی تو مقصد ہے نا کہ حلال کھانا ہے
تھوڑا کھا لو، بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، لیکن حلال کھانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، حلال کی طرف آنا ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو حرام ہیں نا وہ اسی رب نے روکی ہیں جس رب نے ہمیں اس وقت کھانے سے اور پینے سے روک دیا۔ یہ افطاری کا وقت ہے اور افطاری کے وقت ساری چیزیں آگے پڑی ہوئی ہیں۔ کیا مجال ہے کسی کی کہ 1 منٹ پہلے ہی کوئی چیز اٹھائے اور منہ میں کھجور ڈال لے؟ اللہ کے بندو، کھجور ہے، بڑا بابرکت پھل ہے، بہت ہی پیارا پھل ہے، پیارے پیغمبر کا محبوب پھل ہے، لیکن ہم 1 منٹ پہلے بھی اس کو اپنے منہ میں نہیں ڈالتے۔ سبب کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے پھر اپنے منہ کے اندر وہ تم نے کھجور ڈالنی ہے، اس کے علاوہ اب تم کھجور نہیں ڈالو گے تو یہ اطاعت اور اتباع ہے۔ اللہ کے بندو، جب ہماری خوشیوں کا موقع آتا ہے اس پیغمبر کی سنتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ روزے کا مقصد کہ اتباع رسول کا جذبہ تمہارے اندر کوٹ کے بھر دیا جائے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ آج کے بعد میری تہذیب، میری ثقافت، میرا کلچر، میری سیاست، میری معیشت اور میری معاشرت وہ انہی خطوط پہ چلے گی کہ جن خطوط پہ چلانے کا امام کائنات اور مکے کے امام امام کائنات شافع محشر ساقی کوثر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ انہی خطوط پہ میری سیاست چلے گی اور انہی خطوط پہ میری خوشیاں، میری غمیوں کے طریقے چلیں گے، میری عبادت اسی طریقے کے مطابق چلے گی۔ اس کے اندر ایک اتباع کا بھی سبق ہے کہ اتباع، اور اسی طرح اللہ کے بندوں روزے سے بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے اب جو ہے اور بھی صحابہ 3 واقعات ہیں ایسے بخاری شریف کے اندر 3 واقعات مختلف صحابہ کرام کے، اور یہ تو وہ ہیں جو ہم تک منقول ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ معاہدہ مواخات کو دیکھ لیجئے کہ فرمایا کہ اب آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، ایک احساس پیدا ہو جائے کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے، میرے ہمسائے کے اندر، میرے اڑوس پڑوس کے اندر، میرے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میری گلی محلے میں، میرے شہر کے اندر بڑے ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کو 2 وقت کی نہیں کئی دن تک ان کے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی۔ اللہ کے بندو، اگر آپ روزے دار ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ شوق، یہ ذوق، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ میرا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں، میرا کوئی ہمسایہ ایسا نہیں ہوگا، میرا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہوگا جو رات کو بھوکا سو جائے۔ اور پھر خالق کائنات، مالک کائنات نے چونکہ قیامت والے دن سوال کرنا ہے، اللہ پاک کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ یہ خود خالق کائنات سوال کریں گے۔ اے میرے بندے میں مریض تھا تو میری تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ وہاں پہ کہے گا اے میرے خالق، اے میرے مالک، یہ تو مذاق کر رہا ہے اور تیرے لیے مذاق جچتا نہیں ہے۔ اے اللہ تو بیمار ہوا، اے اللہ تو بھوکا رہا، تو پیاسا رہا، تو اس کائنات عرضی کے ایک جاندار کو دیتا تھا۔ اے اللہ تو سب کو شفائیں عطا کرنے والا تھا، اے اللہ تو بھی کبھی بھوکا رہا؟ اللہ کہیں گے نہیں۔ اے میرے بندے ذرا سن اللہ رب العالمین کا کلام، خالق کائنات کے سوال، اور اپنے آپ کو ذرا تصور کی دنیا میں لے جا کے دیکھ۔ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا خالق و مالک مجھ سے پوچھ رہا ہے تیرے پڑوس کے اندر ایک بندہ بھوکا سو گیا اور کیا تیرا دل تڑپا تھا؟ کیا تجھے رشتہ داروں کے اندر ایک بندہ پیاسا تھا؟ او اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین، یہ تو بندوں کی بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ کیوں جہنم میں ڈال دیا؟ ایک بلی کو پالا اور اسے بھوکی اور پیاسی رکھا۔ یہ بھوک اور پیاس، اس کی شدت جب آئے گی آپ کو گرمیوں کے موسم میں عصر کی نماز کے بعد، جب شدت پیاس اور شدت بھوک آئے گی تو بھوکوں اور پیاسوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور اے لوگوں، اپنے اندر وہ صفات کو پیدا کرو کہ ایک صحابی نے روزہ رکھا اور صبح صرف پانی پی کے روزہ رکھا، لیکن شام کا وقت ہے اور روزہ افطار کرنے لگے ہیں، بڑی خوشی ہے گھر کے اندر کہ چند کھجوریں میسر ہیں، بڑی خوشی ہے گھر کے اندر کہ چند کھجوریں میسر ہیں۔ یہ صحابہ کی ذرا دیکھیے کیفیت، لیکن روزہ
اذان ہوتی ہے